सूरज में लगे धब्बे फितरत के करिश्मे हैं। सूरज में लगे धब्बे फितरत के करिश्मे हैं। बुत हमको कहें काफिर, अल्लाह की मर्ज़ी है। नाज़रीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आज बात करते हैं आगे। और आज माई क्वेश्चन के नाम से जो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसी में एक नई वीडियो नंबर 20 होने वाली है। और ऐसे सवाल इसमें लाने की कोशिश करता हूं जो टीजीटी के एग्ज़ाम को टफ़ करने के लिए पूछे जा सकते हैं। कल जो मैंने शेर पढ़ा था उसका जवाब कोई नहीं दे पाया। अब के जुनू में फ़ासला शायद न कुछ रहे, दामन के चाक और गरेबा के चाक में। वो शेर मीर तकी मीर का था। आज का शेर किसका है, किस शायर का है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको मालूम है। कोशिश कीजिएगा ढूंढने का। देखिए, पहला आज का सवाल है, ख्वाजा साहब का रंग, ख्वाजा साहब की असल अहमियत। उनके इंशाए हैं वो निहायत ही सादा और बेतकल्लुफ़ तर्ज़ में लिखते हैं। आसान सादा और बेतकल्लुफ़ तर्ज़ में लिखते हैं। ये कौल है जो आपको पहचानना है किस का कहा हुआ कौल है। उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम ही होगा, और नहीं मालूम है तो उसको नोट डाउन कीजिए। ज़रूर ऐसे क्वेश्चनों को नोट कीजिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अहम है। तो कलीमुद्दीन अहमद ने ये बात कही थी, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, एक और कौल देख लीजिए। इकबाल इंसानियत को फितरत का महबूब तरीन और मुकम्मल तरीन जौहर समझते हैं। ये याद रखिएगा। और इसके बाद में आगे देखिए, उनके ख़याल में फ़ितरत हस्ती भी खूब से खूब तरकी जुस्तजू में है। उनका फ़लसफ़ा हयात ज़िंदगी और मौत दोनों का एक बुलंद तसव्वुर रखता है। तो ये आपको पूरा कॉल जो है ऐसे ही नोट डाउन करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आंसर आपका सही होना चाहिए और मालूम होना भी चाहिए यह किसका है कॉल। आल अहमद सुरूर का नाम हर हाल में याद रखिएगा। आल अहमद सुरूर की तसानीफ़ें भी याद रखिएगा, पूछी भी जा सकती हैं। अगला सवाल है, लाहौर का जोग्राफिया। देखिए जोग्राफिया कितना गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। लाहौर का जोग्राफिया किसका है? पतरस बुखारी का लिखा हुआ है। इसमें ख़याली तलवा की कौन सी किस्म बताई गई है? तो इसमें देखिए, सबसे पहले ये कई हिस्सों में 9 हिस्सों में लिखा हुआ इंशाया है, याद रखिएगा। तो इसमें तीसरी जो किस्म है वो ख़याली तलवा की बताई गई है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। पतरस बुखारी का नाम बहुत ही अहम है। पतरस बुखारी के तमाम मज़ामीन आपको याद होने चाहिए। उनका जो पतरस बुखारी का मज़ामीन पतरस है उसमें 11 मज़ामीन है, वो याद रखने चाहिए। एक ये कॉल याद रखिए, और कई बार इसको पूछा गया है, कुदरत का कानून अफ़जाइश नस्ल है। ये जुमला किस जो है नावल में इस्तेमाल हुआ? तो ये जुमला याद रखिए, कुदरत का कानून अफ़जाइश नस्ल है। तो ये आपका आंसर सही होगा, एक चादर मैली सी। एक चादर मैली सी एक ही लिखा हुआ नावल है। एक और नावल था जो इनका अधूरा रहा, वो मुकम्मल नहीं हुआ, नमक के नाम से लिखा था राजेंद्र सिंह बेदी ने, और ये नावल इनका मुकम्मल हुआ है। इस पे बाद में पिक्चर भी बनी हुई है, एक चादर मैली सी पे, देखिएगा, हेमा मालिनी और उसने ऋषि कपूर ने काम किया है। इससे सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, लॉन जाइंस ने नज़्म अदब की कितनी खूबियाँ बताई हैं? तो नज़्म जो अदब है उसकी कितनी खूबियाँ बयान की हैं लॉन जाइंस ने, आपको ये याद रखना होगा। तो आंसर आपका सही क्या होगा? 5 खूबियों का लॉन जाइंस ने। उलवियत का नज़रिया अगर पूछा जाए किसका है तो वो भी इसी लॉन जाइंस का है, पूछा भी जा सकता है, याद रखिएगा। अब ये एक जो है उन्वान है, ये उन्वान किस मसनवी में इस्तेमाल हुआ? याद रखिएगा, हिकायत नसीहत गिरी मुर्ग़ असीर नाफहमी सयाद की। ये याद रखिएगा, यहाँ से सयाद भी गलत लिखा हुआ है, तो इसको सही करिएगा, सयाद लिखिएगा स्वाद से। तो आगे देखिए, इसमें कौन सी मसनवी है? तो गुलजार नसीम का नाम आपको याद रखना है, गुलजार नसीम। सवाल है, उर्दू शायरी में मंज़र निगारी, बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है, इसको याद रखिए। उर्दू शायरी में मंज़र निगारी किसकी किताब है?
تو یہ ہے سلام سندیلوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اب ایک ہے غالب نامہ، کہاں سے شائع ہوتا تھا؟ تو غالب نامہ جو ہے وہ ایک طرح سے رسالہ ہے، اور یہ دلی سے فروغ کونسل جو دہلی کی ہے وہ نکالتی ہے، تو یاد رکھیے گا دہلی، آپ کو نام یاد رکھیے گا۔ دہلی اکیڈمی بھی کہاں ہے؟ تو وہ بھی دہلی میں ہی ہے، وہ غالب اکیڈمی کہاں ہے؟ تو وہ بھی دہلی میں۔ آگے دیکھیے، اچھا دونوں پوچھے جائیں، غالب اکیڈمی کب قائم ہوئی ہے؟ تو 1969 میں۔ اور فروغ اردو کونسل جو ہے وہ قائم ہوئی ہے، وہ یاد رکھیے گا 1996 میں، ساتھ ساتھ یاد رکھ لیجیے گا۔ اب یہ دیکھیے سوال ہے، ابن قتیبہ نے شاعری کو اچھے اور برے اعتبار سے کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ تو ابن قتیبہ نے اچھے اور برے کے اعتبار سے شاعری کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور شعر جو ہے اس کی بنیاد کتنے پہ رکھی جاتی ہے؟ اس کے لیے کیا کہا ہے؟ تو اس میں بھی 4 یاد رکھیے گا ہے، قافیہ ہے، وزن ہے، بحر ہے، ان تمام چیزوں کو لفظ ہے وہ معنی ہے، تو اس پہ بات کی ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، دنیا میں جو بہترین باتیں معلوم ہیں یا سوچی گئی ہیں انہیں غیر جانبدارانہ طور پر جاننے اور عام کرنے کی خواہش کا نام ہی تنقید ہے۔ یہ قول یاد رکھیے گا ہر حال میں، بہت امپورٹنٹ قول ہے۔ تو میتھیو آرنالڈ کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے، میتھیو آرنالڈ اچھے سے یاد رکھیے گا۔ 1828 میں میتھیو آرنالڈ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ علامہ اقبال کے بھی استاد رہے ہیں اور شبلی نعمانی کے بھی استاد رہے ہیں۔ شبلی نے ان سے فرانسیسی سیکھی تھی اور شبلی نے ان کو عربی سکھائی تھی میتھیو آرنالڈ کو، یہ بھی یاد رکھیے گا، پوچھا جا سکتا ہے یہ۔ اگلا سوال ہے، کس تنقید نگار نے نفسیاتی تنقید میں احساس کمتری پر زور دیا ہے؟ تو احساس کمتری پر نفسیاتی تنقید میں کس نے زور دیا ہے؟ آپ کا آنسر صحیح ہوگا، ایڈلر کا نام آپ کو ہر حال میں یاد رکھنا ہوگا۔ اسی طرح سے اگر آپ سے پوچھ لیا جائے اردو میں جو ہے تنقید ادب کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا انسان کے لیے سانس، جینے کے لیے سانس، تو وہ نظریہ کس کا ہے کہا ہوا؟ ٹی ایس ایلیٹ کا نام آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ اگلا سوال دیکھیے، غبار خاطر کی آخری خط کی تاریخ کیا ہے؟ یہ دیکھیے، کبھی کبھی اس کو مان لیتے ہیں 3 ستمبر 1943، ویسے اس کی یاد رکھیے گا 16 ستمبر 1943، ہر حال میں یاد رکھنا ہے۔ 15 جون 1942 پہلا خط اور 16 ستمبر 1943 آخری خط۔ غبار خاطر میں کتنے خطوط ہیں؟ تو 24 خطوط ہیں۔ اور خطبات احمدیہ میں اچھا کتنے خطبے پہ بات دیے ہیں سر سید نے؟ تو 12، وہ بھی یاد رکھیے گا، وہ پوچھا جاتا ہے سوال۔ اب یہ دیکھیے، نام نعیم ہے، عارف ہے، احسان ہے اور ساتھ میں کریمہ بیگم، یہ چاروں کیریکٹر آپ کو یاد رکھنے ہیں۔ چاروں کیریکٹر کس ناول میں استعمال ہوئے ہیں؟ تو آپ کا آنسر یاد رکھنا ہوگا، یہ لندن کی ایک رات، یاد رکھیے گا لندن کی ایک رات۔ سوال ہے، اردو میں قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ کس کی کتاب ہے؟ یہ بہت بار پوچھا گیا ہے کہ اردو میں قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ، تو محمود الہی کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے، ان کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے، اچھے سے یاد رکھیے گا۔ اگلا سوال دیکھیے ہے، شعر نو کس کی تصنیف ہے؟ پہلی بات یاد رکھیے، یہ شاعری کا مجموعہ ہے اور شعری مجموعہ ہے شعر نو، تو کس کا ہے؟ یہ محمد حسن کا، یاد رکھیے گا۔ ضحاک ہے، مور پنکھی ہے، یہ تماشا اور تماشائی، یہ تمام ڈرامے جو ہے وہ محمد حسن کے ہیں، یاد رکھیے گا۔ پریم چند نے محنت کش کو افسانے کا ہیرو بنایا ہے، تو اس میں جو ہے یاد رکھیے گا، پریم چند نے محنت کش افسانہ کا ہیرو کسے بنایا ہے؟ تو یہ ہوگا آپ کا قول کس کا ہے؟ احتشام حسین کا، آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، حقیقت کو اس کی مختلف شکلوں میں پہچاننے کے لیے ہر افسانے کے مواد کا مطالعہ، سماجی اور معاشی رجحانات، طبقاتی نقاد، یہ دیکھو کیا لکھ دیا، غلط ہے، نقاد اور جہد حیات کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ یہ قول کس کا ہے؟ یہ قول آپ کو یاد رکھنا چاہیے، میں کئی قول کو لے کے آتا ہوں جو آ سکتے ہیں، تو یہ بھی یاد رکھیے گا، محمد حسن کا قول ہے، ایک بار اس کو قول کو اپنے پاس نوٹ کیجئے گا اور پھر اس کو یاد کیجئے۔ آگے دیکھیے، دین و سیاست کس کی نظم ہے؟ دین و سیاست بھی نظم پوچھی گئی ہے کئی بار،
دین و سیاست نظم کس کی ہے؟ تو علامہ اقبال کی نظم ہے، یاد رکھیے گا۔ اگلا سوال ہے موبی کس کا افسانہ ہے؟ موبی لکھا ہوا افسانہ آپ کو بتانا ہے، کس کا افسانہ ہے موبی؟ تو یہ ہے کرشن چندر کا۔ موبی افسانہ کس کا ہے؟ کرشن چندر کا۔ اس کے بعد میں اگلا سوال دیکھیے، سوال ہے اچھا کوارنٹائن اگر آپ سے پوچھا جائے کس کا افسانہ ہے تو وہ بیدی کا ہے، وہ بھی یاد رکھ لیجئے گا ساتھ ساتھ۔ اب یہ سوال دیکھیے، الحقوق و الفرائض کس کی کتاب ہے؟ الحقوق و الفرائض کس کی کتاب ہے؟ تو ڈپٹی نذیر احمد کی کتاب ہے، یاد رکھیے گا ڈپٹی نذیر احمد کی کتاب کو۔ سوال ہے فراق گورکھ پوری کی شاعری حقیقی شاعری کی بہترین مثال ہے؟ تو یہ قول آپ کو بتانا ہے کس کا ہے، آپ کو یاد رکھنا چاہیے یہ قول ہے گیان چندر جین کا، گیان چندر کا، یا سیگانا چنگیزی، یہ غلط ہے، یا سیگانا چنگیزی کا نام یاد رکھنا ہے آپ کو، ان کا قول ہے۔ اس کے بعد میں گلشن عشق کس کی مثنوی ہے؟ اس پہ تو کئی بار بات کی ہے، نصرتی کی کتنی مثنویاں ہیں؟ 3۔ گلشن عشق ہے، علی نامہ ہے اور تاریخ سکندری۔ اچھا اس کا سن اگر بائی چانس پوچھ لے تو آپ کا اس کا سن کیا ہوگا؟ اس کا سن ہوگا 1657، یاد رکھیے گا 1657 جو ہے وہ اس کا سن ہوگا۔ اگر بائی چانس علی کا نامہ جو ہے ان کی لکھی ہوئی مثنوی کا سن پوچھ لیا جائے تو اس کا ہوگا 1662، اور اس کے علاوہ اور بھی جو دوسری مثنوی ہے اس کا سن کیا ہوگا؟ تو 1662 نہیں 1665 یاد رکھیے گا، میں نے غلط بتا دیا، 1665 یاد رکھیے گا، 1665 ہے علی نامہ کا، اور اگر پوچھا جاتا ہے تاریخ سکندری تو وہ 1672 ہے، وہ بھی یاد رکھیے، تینوں مثنویوں کو یاد رکھ لیجئے گا۔ تذکرہ گلشن بے خار کس کی ہے تصنیف؟ تذکرہ ہے گلشن بے خار، یہ شیفتہ کا ہے، بہت اچھے سے یاد رکھنا ہے اور امپورٹنٹ ہے، یہ پوچھا ضرور جائے گا۔ شاعری کو مخرب اخلاق قرار دینے والا فلسفی، شاعری کو مخرب اخلاق کا قرار دینے والا فلسفی کون ہے؟ تو یاد رکھنا ہے وہ ہیں افلاطون، افلاطون کو نام آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ تنقیدی افکار کے مصنف کون ہیں؟ تنقیدی افکار کا مصنف کون ہے؟ تو شمس الرحمن فاروقی ہیں تنقیدی افکار کے مصنف، یہ آپ کو یہاں سے یاد رکھنا ہے۔ اب یہ قول دیکھیے، اردو کی پیدائش سے متعلق قول آپ کو ہر حال میں یاد رکھنا ہے۔ اردو دراوڑی خاندان کی زبان ہے، یاد رکھیے دراوڑی کا نظریہ کس نے پیش کیا ہے؟ دراوڑی خاندان کو اردو کے کس نے؟ سہیل بخاری کا نام یاد رکھیے، سہیل بخاری نے بتایا ہے کہ اردو دراوڑی خاندان کی ہے۔ اسلوبیات تنقید کے ممتاز نقاد کون ہیں؟ تو اسلوبیاتی تنقید کے نقاد مانے جاتے ہیں مسعود حسین خان، مسعود حسین خان کا نام آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ اگلا سوال ہے علی نامہ کو کس مورخ نے دکن کا شاہ نامہ قرار دیا ہے؟ فردوسی نے ایک لکھی تھی کتاب، اس کا نام تھا شاہ نامہ، جو فارسی میں لکھی ہوئی رباعیوں کا مجموعہ ہے، اور اس میں تمام طرح کے حکایت بھی بیان کی گئی ہے، تو اسی سے اس کی جو ہے تلنا کی ہے، موازنہ کیا ہے کہ علی نامہ کا۔ جمیل جالبی نے یہ بات کہی ہے، یاد رکھیے گا یہاں سے۔ سوال ہے زندگانی بے نظیر کا مصنف کون ہے؟ زندگانی بے نظیر ویری امپورٹنٹ یہ کتاب آپ کو یاد رکھنا ہے، زندگانی بے نظیر تو کس کی ہے؟ سید محمد عبد الغفور شہواز کی لکھی ہوئی کتاب ہے زندگانی بے نظیر۔ قصہ بے نظیر جیسے پوچھا جاتا ہے، کبھی کبھی آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے قصہ بے نظیر کس کا ہے، تو قصہ بے نظیر بھی یاد رکھیے گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا، اور اسی کو بعد میں سیر البیان بنا دیا گیا ہے مثنوی میں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے آثار ابوالکلام کا مصنف کون ہے؟ تو آثار ابوالکلام جو ہے اس کا مصنف ہیں قاضی عبدالغفار، قاضی عبدالغفار کا نام ہر حال میں یاد رکھنا ہے۔ آثار السنادید اگر پوچھا جائے کس کی ہے تو وہ سر سید کی ہے، مرتب کرنے کا کام جو ہے وہ امتیاز علی عرشی نے کیا ہے۔ آگے تاثراتی تنقید کو کس ناقد نے جدید تنقید یا تخلیقی تنقید کا نام دیا ہے؟ یہ یاد رکھنا ہے آپ کو، کس نے دیا ہے؟ تو آپ کا نام اسپینگرن کا نام یاد رکھنا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، سوال ہے غالب کی عظمت کا راز یہ ہے کہ انہوں نے اردو کو سوچنے والا ذہن دیا۔ یہ سوال آپ کا آج کا آخری سوال ہوگا، اس کے علاوہ میں کچھ چیزوں پر اور بھی بات کرتا ہوں۔ تو آل احمد سرور کا نام یاد رکھیے گا، آل احمد سرور نے کہا ہے کہ غالب کی عظمت کا راز یہ ہے کہ انہوں نے اردو کو سوچنے والا ذہن دیا ہے۔ اس کے بعد میں دیکھیے
अगर आपसे बाई चांस पूछ लिया जाए, ये कई कन्फ्यूज़न रहती है, आदमी नामा किसके खाकों का मजमुआ है। आदमी नामा अगर पूछा जाए आपसे, किसके आदमी नामा जो है किसके खाकों का मजमुआ है, तो आदमी नामा खाकों का मजमुआ है मुजतबा हुसैन का, जहन में रखिएगा। आदमी किसका लिखा हुआ पहला अफसानवी मजमुआ है, तो वो इलियास अहमद गद्दी का, ये भी याद रखिएगा। आखिरी आदमी किसका लिखा हुआ अफसाना है, तो वो भी याद रखिएगा इंतज़ार हुसैन का। इस तरह से याद रखिएगा कि ये आदमी पे कन्फ्यूज़न ना हो। आदमी नामा खाकों का मजमुआ मुजतबा हुसैन, आदमी नामा पहला अफसाना किसका है, इलियास अहमद गद्दी का, आखिरी आदमी किसका लिखा हुआ अफसाना है, जो इलियास अहमद गद्दी का है वो अफसानवी मजमुआ है, और आखिरी आदमी के नाम से जो अफसाना है वो है इंतज़ार हुसैन का। इस तरह से कई चीज़ें जो हैं वो आपको हर हाल में याद रखनी होंगी। इसके बाद में है मुशाहिदात ज़िंदा, ये भी याद रखिए, ये खुदनविस्त है मुशाहिदात ज़िंदा के नाम से हसरत मोहानी की। और ज़िंदा नामा अगर शेरी मजमुआ पूछा जाए किसका है, तो वो याद रखिएगा फैज़ अहमद फैज़ का। और इसके बाद में अगर पूछा जाए नकूस ज़िंदा किसके खतूत का मजमुआ है, तो वो है अली सरदार जाफरी का। ये इतनी बातें आपको याद रखनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आज के सवालों में कोई भी सवाल गलत हुआ है तो आप बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। कोई भी मशवरा हो तो ज़रूर बताइएगा।